السلام علیکم دوستو، آج ہم جس شخص کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہیں پاکستان کے مشہور سیاستدان۔ ویسے تو پاکستان کی سیاست میں بہت بڑے نام ہیں جو سیاست کے ساتھ ساتھ زراعت کے شعبے سے بھی منسلک ہیں۔ ان سیاستدانوں میں کامیاب کسان جنہوں نے پاکستان کی زراعت کو جدت بخشی، ان میں سب سے بڑا نام جہانگیر خان ترین کا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی کامیابی کے کیا راز ہیں۔ جہانگیر ترین نے ابتدائی تعلیم پاکستان سے حاصل کی اور امریکہ کی یونیورسٹی سے MBA کی ڈگری کرنے کے بعد واپس پاکستان آ گئے اور پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر کی ملازمت اختیار کی اور ان کی ماہانہ تنخواہ 750 روپے تھی۔ جہانگیر خان ترین کو نوجوانوں کے ساتھ کام کرنے کا بہت جنون تھا۔ 1 سال تک نوکری کے بعد گرینڈ لیز بینک کو جوائن کیا جو کہ ان کے والد کا ایک خواب تھا۔ 3 سال کے بعد وہ ایک دن اپنے آفس سے بہ رہے تو اندھیرا ہو چکا تھا اور اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ میری زندگی اس طرح گزرے گی، میں صبح آفس آؤں گا اور شام کے وقت اندھیرے میں گھر لوٹوں گا۔ اگلے دن اپنے دوست سے مشورہ کیا اور نوکری سے ریزائن دے دیا اور واپس اپنے آبائی گاؤں ملتان آ گئے۔ اپنے والد کی زمینوں پر کاشتکاری شروع کر دی۔ ان کو بھی ابتدا میں انہی مسائل کا سامنا تھا جو کہ عام طور پر ہمارے دیگر کاشتکاروں کو ہوتا ہے۔ جہانگیر خان ترین کو جن مسائل کا سامنا تھا ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ منشی سسٹم، یعنی ہر ایک چیز کا حساب کتاب فارم منشی کے رجسٹر پر، یعنی نہ رجسٹر پڑھا جائے اور نہ نفع نقصان کا حساب کتاب ہو۔ اس سسٹم میں آپ کا سارا دار و مدار منشی پر ہوتا ہے جس سے آپ کا مطلوبہ اہداف حاصل نہیں ہوتے۔ اچھے نتائج کے لیے آپ کو مٹی سے پیار کرنا پڑتا ہے اور اس کے ہر حصے کا خیال خود رکھنا پڑتا ہے۔ یہ عام انسان کے لیے مشکل بھی ہے جو خود ساری زمینوں کو دیکھے۔ جہانگیر خان ترین نے پورے سسٹم سے ہٹ کر جدید سسٹم کو اپنایا۔ اپنے فارم پر رجسٹر کے ساتھ ساتھ ایک کمپیوٹرائز سسٹم کا استعمال کیا جو کہ مینجمنٹ کے ساتھ فارم کے ہر حصے کا خیال بھی رکھا جانے لگا۔ وہ کمپیوٹر کے ایک کلک پر اپنی فصل کی تمام معلومات حاصل کرتے اور کس فصل کو کتنا فائدہ ہو اور آگے کون سی فصل زیادہ فائدہ مند ہے۔ جہانگیر ترین کہیں بھی ہوں ان کی روزانہ اپنے فارم کی رپورٹ مل جاتی ہے اور وہ روز بلا ناغہ اس کو خود پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ مظاہرہ سسٹم اور لیبر، یعنی کہ لیبر کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو پورا نظام چاہیے اور اس لیبر کو مینیج کرنے کے لیے مینیجر کی ضرورت ہوگی۔ لیبر کا کام جدید مشینوں کے ذریعے لینے کا فیصلہ کیا اور لیبر کو فارم سے مائنس کر دیا۔ یوں ان کا خرچہ بھی بچے گا اور مشین جھوٹ بھی نہیں بولے گی کہ اس نے کتنا کام کیا۔ آخر میں جو مسئلہ پیش آ رہا تھا وہ تھا فارم کی نگرانی کا، تو یہاں پر بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور فارم کی نگرانی کے لیے اسٹیل کیمرے اور ڈرون کیمروں کا استعمال کیا۔ اس طرح جہانگیر خان ترین اور ان کی ٹیم کمرے میں بیٹھ کر فارم کے کسی بھی حصے کا معائنہ کر سکتے تھے۔ کیمرہ یہاں تک بھی بتا دیتا ہے کہ کس فصل کو کتنا پانی اور کب کھاد دینی ہے، یعنی سب کچھ کیمرے سے مینیج ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ فارم پر کام کرنے والے لوگ فارم کی کامیابی اور ناکامی کے ذمہ دار ہیں۔ شروع میں جہانگیر خان ترین کو بھی ان مسائل کا سامنا تھا۔ انہوں نے اپنی ٹیم میں ایگریکلچر یونیورسٹی کے فارغ نوجوانوں کو لانے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ کون پڑھا لکھا نوجوان اتنا دور بنجر علاقوں کو آباد کرے گا۔ انہوں نے پختہ ارادہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ کر کے دکھائیں گے۔ انہوں نے اپنے ملازمین کو سہولیات دیں، ان کے لیے گھر بنائے، میڈیکل، گاڑی وغیرہ فری اور ان کے بچوں کے اخراجات خود اٹھائے، جس کا ان کو بہت اچھا ریٹرن ملنا شروع ہو گیا۔ جہانگیر خان ترین اپنے فارم کو جدید طرز کی مشینری خریدنے اور آسٹریلیا کے فارمر سے تجربہ حاصل کرنے کے لیے آسٹریلیا جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں جدید مشینری اور آسٹریلین گائے جن کی دودھ کی زیادہ پیداوار حاصل کی جاتی ہے وہ خریدی اور انہوں نے آسٹریلیا کے ریسرچر کو پاکستان بلایا اور جدید ترین بیج استعمال کرنا شروع کیا اور دوسرے فارمر کی نسبت 4 گنا زیادہ پیداوار حاصل کی۔ انہوں نے ساتھ ساتھ زمینیں خریدنا شروع کی جو بنجر پڑی تھی اور ان کے مالک اس وجہ سے سیل کر رہے تھے کہ ان کے نزدیک یہ کلر والی زمین ہے اور قابل کاشت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر مختلف سالٹس تھے جس کی وجہ سے فصل اچھی نہیں ہوتی تھی۔ انہیں سستے داموں مل گئی کیونکہ لودھرا میں 6 مہینے نہری پانی ہوتا ہے اور 6 مہینے بالکل خشک۔ انہوں نے جدید مشینری سے زمین لیول کرنا شروع کی
اور ان پر محنت کی۔ اللہ پاک نے ان کی محنت کی بدولت بنجر زمینوں کو سونا بنا دیا۔ ان پر اتنا محنت کی کہ ان کا شمار آج پاکستان کی زرخیز زمینوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے فارم پر کئی سوئمنگ پول بنائے۔ ایک تو وہ خوبصورتی کا کام کرتے ہیں اور دوسرا ان سے پانی جمع رہتا ہے۔ کوڑیوں کے بھاؤ خریدی گئی زمین سے آج وہ انڈسٹریوں کے مالک ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 20 سال میں 2 کمروں کے مکان میں رہتا رہا، کبھی میں نے شکوہ نہیں کیا۔ انسان کی کامیابی کا راز اپنے ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ جو اللہ پاک عطا فرمائے اس کا شکر ادا۔ یہ بھی آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ آسٹریلیا میں جا کے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ وہ لوگ محنتی لوگ ہیں، وہاں پہ کوئی سبسڈی نہیں ہوتی ایگریکلچر میں، تو ان کو کامیاب ہونا پڑتا ہے خود محنت کر کے۔ تو جب میرے پاس وہ یہاں پہ لوگ آئے گورے، تو وہ میرے باقی دوست احباب کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ تمہارے سارے ونڈ شیلڈ فارمر ہیں۔ ونڈ شیلڈ فارمر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی فارم کو گاڑی کی ونڈ شیلڈ میں سے دیکھتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں دیکھتے۔ تو جب تک آپ کو محنت نہ کریں، فیلڈ میں خود نہ گھسیں، خود کام نہ کریں، ایک ایک درخت کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ درخت کیا کر کیا رہا ہے اور کس طرح سے پیداوار آ رہی ہے۔ تو یہ سارے کام تھے، یہ میں نے کم از کم 10 سال شروع میں صرف زراعت ہی کی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایرٹ ایگری نیوز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، شیئر کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور